سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsHD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس کی بات کریں گے، جس نے وزیر اعظم سے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کے خلاف ملک گیر تحریک اور آئندہ برس جنوری میں لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ اے پی سی میں 2 ٹوک اور واضح موقف اپنایا گیا۔ آئندہ 1-2 روز میں جلسوں کا اعلان ہو جائے گا۔ نواز شریف نے جن معاملات پر بات کی ہے، تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں۔ راول صاحب جو ہیں ان کی کچھ میٹنگز ہیں اور ان میٹنگز کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنا ایکشن پلان جس کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ جس کے تحت انہوں نے پہلے مرحلے میں مشترکہ جلسوں کا اہتمام کرنا ہے، تو اس بھٹو زرداری کل جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ خاص طور پہ، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ اور محمود اسد رئی صاحب کے ساتھ اور جو بی این پی مینگل کا جو وفد ہے ان کے ساتھ بات کریں گے، اور انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ جو پہلا مشترکہ جلسہ ہے وہ کہاں پر ہو۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پہلا مشترکہ جلسہ لاہور میں ہو، جے یو آئی چاہتی ہے کہ پہلا مشترکہ جلسہ پشاور میں ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی نے آفر کیا ہے کہ ہم پہلا مشترکہ جلسہ جو ہے وہ کراچی میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ساؤتھ پنجاب میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے حیدرآباد اور سکر کا آپشن بھی دیا ہے۔ یہ جلسوں پہلے 4 یا 5 جلسے جو ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اگلے 24 گھنٹے میں۔ جو اس کا مشترکہ اعلامیہ ہے وہ حکومت کی توقعات کے بالکل برعکس ہے۔ حکومت کا یہ خیال نہیں تھا کہ اس میں اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ ان تمام ایشوز کو ٹچ کریں گی جن کا ذکر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کیا۔ اب ان کا جو ایکشن پلان ہے اس ایکشن پلان کو فائنلائز کرنے کے لیے بلاول صاحب کل ملیں گے، اور وہ بھی جو ایکشن پلان کے جو ڈیٹس ہیں ان کا اعلان بھی ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ہوگا۔ ظاہر حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کے پریشان ہونے کا بہت سا سامان اپوزیشن کی آج کی کانفرنس اور اس کے مشترکہ اعلامیے میں موجود ہے۔ اگر وہ اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ان کی مرضی۔ عام آدمی ان سے پوچھیں بھائی کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ آپ کو ایک لفظ کہے گا، اور وہ لفظ یہ کہے گا کل وقت کے یہ مختاریہ۔ اپوزیشن کے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اپوزیشن نے ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ 26 نکاتی اعلامیے میں کہا گیا کہ اپوزیشن ربڑ سٹیمپ پارلیمان سے تعاون نہیں کرے گی۔ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، اس نظام سے ہے، سابق وزیر اعظم یا نواز شریف نے اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے واضح کر دیا اور کہا کہ انشاءاللہ یوم حساب آئے گا۔ وہ مولانا فضل الرحمان کی سوچ سے متفق ہیں، فیصلہ کرنے میں دیر ہو گئی تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے۔ خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جعلی ہو کر رہ جاتا ہے۔ انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے۔ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے۔ ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال حکومت کی، آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں۔ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ 2018 کے انتخابات میں گھنٹوں RTS کیوں بند رکھا گیا؟ گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا؟ لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان سب یوم حساب آئے گا انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ کشمیر پر دنیا تو کیا ہم دوستوں کی حمایت بھی حاصل نہیں کر سکے۔ کٹ پتلی حکومت دیکھ کر بھارت نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا کیونکہ ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے۔ دنیا ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ خارجہ پالیسی کو بچوں کا کھیل بنا کر رکھ دیا گیا۔ کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو 73 سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔
کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے۔ دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے؟ کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی؟ اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اے پی سی سے خطاب میں کہا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب ملاقات کے لیے آئیں گے نا؟ سابق صدر کا کہنا تھا کہ اے پی سی کا صحرا سب کے سر ہے۔ کوشش کی 2 سال کہ کسی طریقے سے جمہوریت بچے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کا ارادہ ہے۔ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ نہ سمجھ ہیں جو سیاسی بونے ہیں جن کو سیاست کا پتہ نہیں، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ جیسے پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا۔ یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ مریم بی بی بھی یہاں ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ وہ ہماری بیٹی ہیں، میاں صاحب کی بیٹی ہیں، قوم کی بیٹی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بلاول پہلا ہمارا چیئرمین تھا جس نے پہلے دن کہا کہ یہ پرائم منسٹر سلیکٹ ہے۔ بھی سلام بھی کرتا ہوں مریم بی بی کو، اور ان کو کہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کے حکومت شیئر کر کے، اپنے سوچیں شیئر کر کے، اور پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کا کہنا ہے کہ میڈیا کی آزادی بنیادی حقوق میں سے ایک ہے۔ میڈیا کی زبانبندی کہاں کا انصاف ہے؟ سینئر صحافیوں کو جبری طور پر اٹھا لیا جاتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سب عہد کریں، میڈیا کی آزادی کا تحفظ کریں گے۔ میڈیا کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں۔ حضرات، میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے۔ افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھین لیا گیا۔ ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے، اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری عناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا۔ کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نظر آتی ہے، تو کہیں اخبارات اور جرائد کی مخصوص علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں۔ ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ صحافیوں، بالخصوص خواتین صحافیوں کو سرکاری ایجنسیوں کا اٹھا کر لے جانا اور تشدد کا نشانہ بنانا بزدلانہ اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخاست کروا دینا، بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے؟ میں اس کانفرنس کے شرکاء سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی حفاظت کریں گے اور اس کی آزادی کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ میڈیا کو پابندی کا سامنا ہے۔ جب سے سیاست میں آیا، میڈیا پر ایسی پابندیاں نہیں دیکھی۔ 24 نیوز پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ جب سے ہم سیاست میں ہیں، ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پہ بینڈ ہو، اور جس طرح ایک سی او کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ایک ٹی وی کو بین کیا ہوا ہے 24 کو پنجاب میں۔ آج کل کی میڈیا کو کرنا اور بین رکھنا تقریباً امپاسبل ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے 24 نیوز پر پابندی کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، آخری حد تک جائیں گے۔ ہماری جدوجہد عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ اس نظام کے خلاف ہے۔ وہ لندن میں میاں نواز شریف کے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انتہائی ریگریٹیبل چیز ہے،
مجھے معلوم ہے کہ اس وقت 21 دن سے جو ہے اپنا چینل 24 جو ہے وہ بند ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میاں صاحب کی آواز جو ہے وہ بند کی گئی ہے تقریر کے دوران۔ میاں صاحب پاکستان جائیں گے، لیکن وہ اس وقت جائیں گے میاں صاحب کہ جس وقت جو ہے وقت آئے گا اور وقت کا تقاضا ہوگا۔ ان کی صحت جو ہے سب سے پہلی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کو جو ہے نا ایک پوری سٹرگل جو ہے وہ لانچ کرنا ہے، اور جو ہے نا اپنا سٹرگل جو ہے نا آگے وہ کیا جو ہے نا شیپ لیتی ہے۔ سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی بہت کامیاب رہی۔ عمران خان حکومت کو گھر جانا ہوگا اور ایسی حکومت کو دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ایک وفادار بھائی ہیں، وہ نواز شریف کی ہر ہدایت پر منوان عمل کرتے ہیں۔ وہ 24 نیوز کے نمائندے اویس کیانی سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی۔ میڈم کامیاب ہوئی ہے اے پی سی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت کامیاب ہے۔ جنوری تک روڈوں پر آ جائیں گے؟ جو ٹائم ٹیبل دیا ہے، جو پورا اسکیڈیول دیا ہے، اس پہ عمل درآمد انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اور کیا خان گورنمنٹ چلی جائے گی اس جو لاہے عمل اختیار کیا گیا ہے؟ بالکل جائے گی، اور اس کو جانا چاہیے، اور پھر ایسی گورنمنٹ کو دوبارہ کبھی آنا نہیں چاہیے۔ بہت وفادار بھائی بھی ہیں اور پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کا ایک ہو سکتا ہے پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں نواز شریف صاحب کا حکم آ جاتا ہے، ان کی ڈائریکشن آ جاتی ہے، شہباز صاحب اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کرتے ہیں۔ میڈم واپس آئیں گے؟ جی میاں نواز شریف واپس آئیں گے بہت جلدی انشاءاللہ۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اپوزیشن کا کوئی ایجنڈا نہیں، عوام کے حقوق کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ہماری حکومت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک ایسے اپوزیشن ملا ہے جو ہر مرحلے میں گزشتہ 2 سالوں سے ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور ہر مشکل وقت میں اپوزیشن نے، یہ جو بڑے جماعتیں اپنے آپ کو سو کال بڑے جماعتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے حکومت کو سپورٹ دیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اس حکومت نے آنے کے بعد جو بڑا کام کیا وہ یہ کہ ہمارے پارلیمنٹ کو بھی توقیر کیا ہے، اور پارلیمنٹ کی کارروائی اب کوئی شریف آدمی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں گالی گلوچ کے علاوہ کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے حقوق کے لیے 24 ستمبر کو کراچی مارچ کا اعلان کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ 1100 ارب روپے کراچی کے مسائل حل کرنے پر خرچ کیے جائیں۔ شروع کے 4-5 دن بھاگ دوڑ بھی نظر آئی ہے، شاید ویڈیو بنانے کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، عوام کو جتانے کے لیے 4-5 دن کی یہ کوشش کو کافی سمجھا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 1100 ارب کو اس شہر میں ایک پائی لگے، اس کے لیے نگربانی کے لیے شہر کے لوگوں کو خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ تمام بینرز جو لگائے گئے تھے اور ایم کیو ایم کے جو فلیگ لگائے گئے تھے، وہ سارے بڑے کمال جلدی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ اتار دیے گئے ہیں، اور اس کو یقینی بنایا گیا ہے کہ صرف ایم کیو ایم کے بینرز اتارے جائیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اعلان باقی ہے، تو خدا کے لیے اس کا اعلان بھی کر دیجیے۔ چیئرمین کراچی میڈیا گروپ کی سربراہی میں وفد نے صدر پی ایف یو جے جی ایم جمالی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کیبل آپریٹرز کو درپیش مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ جی ایم جمالی کا کہنا تھا کہ کیبل آپریٹرز کے تمام معاملات ترجیحی بنیادوں پر حل کروائے جائیں گے۔ کراچی میڈیا گروپ کے چیئرمین محمد حسین کی سربراہی میں 6 رکنی وفد نے صدر پی ایف یو جے جی ایم جمالی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی، جس میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ آئی بیکس میڈیا ہاؤس عامر ملک بھی موجود تھے۔ کراچی میڈیا گروپ کے وفد میں جاوید حسین، نبیل خان، نادر شہانی، شاویز خان اور جاوید شامل تھے۔ اس موقع پر کیبل آپریٹرز کو درپیش مسائل کے الیکٹرک، پولیس اور پیمرا کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ایڈورٹائزمنٹ اور کیبل آپریٹرز کو سہولیات کی فراہمی کے معاملات بھی زیر غور آئے۔ صدر پی ایف یو جے جی ایم جمالی نے کے ایم جی کے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ اعلیٰ حکام سے بات کر کے کیبل آپریٹرز کے تمام معاملات ترجیحی بنیادوں پر حل کروائے جائیں گے۔ صدر پی ایف یو جے نے کہا کہ میں صحافی برادری کی جانب سے کیبل آپریٹرز کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے جائز حقوق کی جدوجہد میں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیبل آپریٹرز میڈیا انڈسٹری کا اہم جزو ہیں، جن کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے فوری رابطہ کیا جائے گا۔
गरीब वालिदैन के बेटे ने कामयाबी की मिसाल कायम कर दी। मामू कांजन की झोंपड़ी में रहने वाले तालिब इल्म मोहम्मद खान ने मैट्रिक में 1050 नंबर लेकर सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद खान का कहना है कि वो कभी ट्यूशन पढ़ने नहीं गया, वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहता है। नाम क्या है पूरा? खान मोहम्मद। अच्छा। हमारे घर बिजली नहीं थी और मैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ता था, सिर्फ दिन के वक्त अपनी मेहनत की वजह से मैंने 1050 नंबर लिए। ये वालिदैन की दुआओं, अल्लाह ताला की रज़ा और उस्ताद की मेहनत की वजह से मैंने इतने नंबर हासिल किए। इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनूंगा और मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा। क्लास पीरियड कॉलेज मुरीद वाला मैं दाखिला लूँगा। और शेखुपुरा में वेटर की नौकरी करने वाला तालिब इल्म बाजी ले गया। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले रोहान अशफाक ने मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके वालिदैन और असातिज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हिम्मत, मेहनत और लगन से किसी भी चीज़ का हसूल मुमकिन है, ऐसा ही साबित कर दिखाया शेखुपुरा के एक गरीब मसीही तालिब इल्म रोहान अशफाक ने। रोहान ने मैट्रिक इम्तिहान में 1033 नंबर हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। खुदा का शुक्र है, मेहनत जितनी की है उससे कहीं ज़्यादा मुझे फल मिला है आज, और ये सब कुछ मेरे वालिदैन की दुआओं और मेरे साज़ा कराम की मेहनत का नतीजा है। रोहान मकामी रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करके घर वालों की कफालत कर रहा है। रोहान एक मेहनत कश का बेटा है। शेड्यूल ये था कि सुबह को स्कूल जाना, दोपहर को आना, तो उसके बाद 2-3 घंटे थे पढ़ने के लिए मिलते थे, वो पढ़ लिया। उसके बाद चले जाना शादी हाल, वहाँ पे वेटर की नौकरी करनी है, वहाँ लेट नाइट आना, रात 12 बजे 1 बजे आना, उसके बाद आकर सो जाना, फिर सुबह डेली की ये रूटीन होती थी। होनहार तालिब इल्म की हौसला अफजाई के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया उनके घर पहुंचे, गुलदस्ता और तहाइफ पेश किए। रोहान के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हमारे लिए भी जी बड़ी फ़ख्र की बात है, और इसीलिए मोटिवेट करने के लिए, मज़ीद इनकरेज करने के लिए मैं खुद भी यहाँ आया हूँ मुबारकबाद देने के लिए, और इंशाल्लाह ताला हर तरीके से लुक आफ्टर भी करेंगे, और जहाँ तक हमसे मुमकिन होगा हम इनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। बेटे की मेहनत और कामयाबी पर रोहान के वालिदैन खुशी से निहाल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क बदअमनी और जराइम का गढ़ बन चुका। लाहौर में कौम की एक बेटी के साथ पेश आए वाक़े ने दिल दहला दिया। कहते हैं कि हुकूमत की तमाम हमदर्दियां मुतासरा बेटी के बजाय शहीद पुलिस अफसर के साथ हैं। मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संग दिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया ये है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। कराची वालों के लिए फिर से मरी की बर्फबारी के मनाजिर देखना आसान हो गया। PAF म्यूजियम में विंटरलैंड 6 माह बाद खोल दिया गया। की शदीद गर्मी में बर्फबारी ने दर्जे हरारत -10 गिरा दिया। खून जमा देने वाली ठंड, आइस कासल, खूबसूरत बर्फीले रंग बिरंगे मुजस्मे, स्लाइड्स, राइड्स, बर्फबारी, खूब मौज मस्ती और बहुत कुछ। ये मनाजिर हैं कराची के PAF म्यूजियम में बने विंटरलैंड के, जिसको 6 माह के तवील अरसे के बाद एक बार फिर अवाम के लिए खोल दिया गया है। विंटरलैंड की री-लॉन्च पर बच्चे बड़े सभी खुश नजर आए। कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पे कि बर्फ पड़ेगी, और कराची में विंटरलैंड है, बहुत मजा आ रहा है, लोग आना चाहिए। कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि ऐसा भी होगा। बच्चों के साथ लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत जबरदस्त लगा हमें। विंटरलैंड में हफ्ते के 7 दिन शहरी 1500 रुपए में 1 घंटे खूब एंजॉय कर सकते हैं और हर मौसम में बर्फबारी का मजा भी ले सकते हैं। कराची की गर्मी में बर्फ पड़ती सर्दी देखकर कराची वाले विंटरलैंड में आके खूब खुश हुए। कैमरामैन जानजेब अली के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज, कराची। और इस बुलेटिन से इतना।